وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأهلا وسهلا بكم ومرحبا. حللتم أهلا ووطئتم سهلا. الحامدون انسٹیٹیوٹ کے زیر انتظام 54ویں ماہانہ تربیتی نشست میں آپ احباب کو خوش آمدید. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں تلاوت قرآن کریم کے لیے الحامدون انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکرٹری حافظ یونس فضل حافظہ اللہ تلاوت ارشاد فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اب بلا تاخیر میں استاد العلماء مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں اور اس عظیم المرتبہ شخصیت صحابی رسول کاتب وحی رب العالمین کے بارے میں جو اعتراضات ظالم اور گمراہ لوگ اٹھاتے ہیں ان پر تحقیقی جائزہ لیں. فليتفضل مشکورا مأجورا. السلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا وقال جل وعلا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ رب العزت نے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے صحابہ کو تمام امتوں میں سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور اپنے علم کے ساتھ کیا۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور اپنے علم کے ساتھ کیا۔ اسلام دشمن لوگ جب میدانوں میں اسلام کا راستہ روک نہ سکے اور ہر طرف ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اسلام کا لبادہ اڑا جائے، اپنے آپ کو مسلمان شو کیا جائے، اور پھر ان کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو مسلمان خلیفہ کے خلاف کھڑا کیا جائے اور ان کے خلاف پراپیگنڈا کر کے امت کا شیرازہ بکھیر دیا جائے۔ اس کا آغاز تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع سے ہی تھا، لیکن اس کا بڑا نقب ان کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لگانے کا موقع مل گیا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خوب دفاع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ جس طرح کے جملے اگر دشمنان صحابہ بولتے ہیں تو اللہ رب العزت جواب میں بھی اسی طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ان جیسے ایمان لے آئیں؟ ان کو تو نہ اولاد کی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، یہ تو ان کے نزدیک انہوں نے لفظ بولے، یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، وہ نہیں، یہ کہنے والے خود سفہا ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ ان پر پلٹ دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا نا، عام مسلمان، آپ کے سامنے ایک عام مسلمان کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے، الزام لگ رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے، اور ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر آپ اس کی عزت کا دفاع کریں گے نا تو اللہ رب العزت آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ من رد
عن عرض اخی، جس نے کسی الزام اعتراض کو اپنے بھائی کی عزت سے دور کیا، ہٹا دیا، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ اس دفاع کے عوض اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا، ہٹا دے گا۔ گویا کہ عام مسلمان کی عزت کا دفاع جنت کی ضمانت ہے، تو صحابہ کی عزت کا دفاع یہ انسان کے لیے اعلیٰ ترین جنت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آج آپ احباب سے یہ ملاقات ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو اعتراضات، اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، ان کی 5 کیفیات ہیں، اور اگر یہ 5 باتیں سمجھ لی جائیں تو وہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں، بلکہ صحابہ اور پوری دنیا میں اگر کسی شخص کے بارے میں آپ نے تحقیق کرنی ہو یا آپ نے گمراہ لوگوں کی بات سننی ہو تو یہ 5 چیزیں آپ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے جو بات بھی کی جائے اس کا حوالہ ہو، اس کے بعد اس کی سند ہو، اس کی سند درست ہو، صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، اور اس کا مفہوم بھی صحیح ہو۔ جتنے اعتراض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیے جاتے ہیں ان کی ایسی ہی کیفیات ہے۔ کچھ اعتراضات ایسے ہیں جن کی حوالہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ہیں۔ بھئی یہ بات تو نے کہاں پڑھ لی؟ فیس بک پہ پڑھی تھی، واٹس ایپ میں کسی نے کہا تھا، میں نے تو اردو کی کتاب میں پڑھی تھی، حوالہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حوالہ تو ہے لیکن سند نہیں ہوتی، اور پھر بسا اوقات سند تو مل جاتی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہوتی، راوی درست نہیں ہوتے، اور پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت بھی مل جاتی ہے، حوالہ بھی مل جاتا ہے، سند بھی مل جاتی ہے، سند صحیح بھی مل جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ اپنی مرضی کا کر لیا جاتا ہے، اور وہ غلط ترجمہ کر کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ اور پھر 5ویں بات کہ بسا اوقات حوالہ بھی ہے، سند بھی ہے، صحیح بھی ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن مفہوم غلط پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات اس کا اصل مقصود چھوڑ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے جو کہ گمراہی کا سبب بنتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اس کی اکثر آیات محکم ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم بالکل واضح، 2 ٹوک، 2 4 واضح، اور کچھ متشابہ ہیں جس سے 2 3 4 5 معانی مفہوم نکلتے ہیں۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، وہ سیدھی سیدھی آیات چھوڑ کر ان آیات کے پیچھے لپکتے ہیں اپنی مرضی کے معاملات، اپنی مرضی کا دین نکالنے کے لیے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، دنیا میں فتنہ ڈالنے کے لیے، فتنے کی تلاش کے لیے وہ سیدھی آیات چھوڑ کر ان آیات کی طرف لپکتے ہیں۔ ایسا ہی اصول کچھ ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اعتراض کرنے والے، واضح 2 ٹوک سیدھی صاف ستھری آیات احادیث چھوڑ کر ان آیات اور احادیث کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کا ترجمہ، مرضی کا مفہوم، مرضی کی باتیں نکال کر ان کے اوپر تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا چکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ تو آج میں بڑے اختصار کے ساتھ تقریباً 6 بڑے جو اعتراضات ہیں
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ غور کیجئے گا ان 5 باتوں سے باہر کوئی نہیں جائے گی۔ سب سے بڑا، سب سے پہلا جو ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ اعتراض یہ ہے، حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812 2812، کیا ہے یہ؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ پتھر اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں ایک ایک، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 اٹھا کر لا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جذبہ دیکھا تو آپ خوش ہوئے، اور ان کے جسم سے آپ نے گرد و غبار کو جھاڑا، اور آپ نے پھر کہا ویحا عمار، بہت افسوس ہے، ایک وقت آئے گا اے عمار، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، بالکل ہے، بخاری میں ہے۔ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جی ہاں۔ عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، جی ہاں۔ عمار کو وہ گروہ جہنم کی طرف بلائے گا، جی ہاں بالکل۔ تو بس بات ختم ہوگی۔ بھئی بات کیسے ختم ہوگی؟ کہتے دیکھ لو نا، پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کہا جائے گا جنگ صفین میں۔ صفین کب ہوئی؟ 36 ہجری میں یا 37 ہجری میں؟ کس کے درمیان ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کدھر تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو پھر وہاں شہید ہو گئے، جی ہاں ہو گئے، تو بس ثابت ہو گیا۔ لہٰذا یہ شہید ہوئے اس طرف اور ان کے مقابلے میں تھے معاویہ رضی اللہ عنہ، تو جب ان کا بندہ شہید ہوا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا، اور لہٰذا پھر وہ باغی گروہ ہو گیا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوا، اور وہ پھر آپ جانتے ہیں وہ سارا جہنم میں چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کا مقدمہ ہے۔ اب حدیث کی صحت اور اس کے الفاظ کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات آپ کو بڑی گہری سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت گہری واردات ہے، اور یہ 5واں حصہ ہے۔ حدیث بھی ہوگی، حوالہ بھی ہوگا، سند بھی ہوگی، سند صحیح بھی ہوگی، ترجمہ بھی صحیح ہوگا، لیکن مفہوم غلط مراد لے لیا جائے گا۔ یہ 5ویں بات ہے۔ اب اس روایت کو کئی انداز سے سمجھ لیں، اور پھر میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ صرف ایک بات پہلے سمجھیں، یہ حدیث مختصر ہے۔ تو جب ایک آیت یا ایک حدیث ایک جگہ پر مختصر ہو اور دوسری جگہ پر تفصیل سے آ جائے، تو اس مختصر آیت اور حدیث کو تفصیل کے ساتھ جوڑ کر سمجھا جاتا ہے، نہ کہ مختصر کو۔ یہ حدیث، اس کی سند خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس انہ قال لہ ولابنہ علی ائتیا ابا سعید فاسمعا من احادیثہ۔ اب بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے علی کو اور اپنے شاگرد اکرمہ سے یہ فرمایا کہ جاؤ ابو سعید الخدری کے پاس اور ان کے پاس جا کر حدیث سنو۔ بھئی کون سی حدیث سنیں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ تو سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں، کون سی حدیث سنیں؟ بخاری میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون سی حدیث سنیں۔ اب اس کی وضاحت مستدرک حاکم
2653 نمبر حدیث 2653 میں واضح ہے، فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج، بھئی جاؤ میرے بیٹے اور میرے شاگرد، تم ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں فصلوں کو پانی دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ آئے، آ کر بیٹھے، انہوں نے حدیث پوچھی ان کے بارے میں جو والد گرامی نے بھیجا، خوارج کے متعلق حدیث سنائے نا، تو انہوں نے وہ حدیث سنا دی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو یہ حدیث میں طے ہو گیا کہ یہ جو روایت حدیث عمار ہے یہ کن کے متعلق ہے؟ خوارج کے متعلق ہے۔ ایک ہے ہمارا ذہن، ہماری سوچ، 1400 سال کے بعد ہم فیصلے کریں، اور ایک ہے وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام سے ڈائریکٹ سنی اور وہ اس واقعہ کے وقت موجود جس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور وہ اس واقعہ کے بعد اپنے بیٹے کو اور اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں جاؤ خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ، اور وہ صحابی جنہوں نے حدیث ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں، وہ یہ حدیث خوارج کا سوال کرتے ہیں تو وہ یہ حدیث سناتے ہیں۔ جب صحابہ نے طے کر دیا کہ اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے اس حدیث کو اٹھا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھے؟ ایک آیت میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار اور خون حرام کیا۔ دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے او دمم مسفوحا، کون سا خون حرام ہے؟ جو مسفوح ہو، بہا دیا گیا، جو بہہ گیا بہا دیا گیا وہ حرام ہے۔ تو اب دونوں کو ملائیں گے تو بہایا ہوا خون حرام ہے نا۔ اسی طرح جب آپ دونوں حدیثیں ملائیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی صحابی اس حدیث کو خوارج کے اوپر فٹ کرتے تھے۔ اور اب خوارج کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوارج نہیں ہے۔ اب خوارج کون ہے؟ اب وہ خوارج 3 سٹیپ کے اندر خوارج بنے۔ پہلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پورا محاذ کھڑا کیا، حتیٰ کہ انہوں نے بغاوت کی، اور وہ بغاوت کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں پہنچے اور مسجد نبوی کے اوپر انہوں نے محاصرہ کر کے اپنا قبضہ جما لیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر اپنے پہرے لگا دیے۔ تو اب یہ کیا بن گئے؟ باغی۔ اب یہ کیا بن گئے؟ باغی۔ اور پھر انہوں نے بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہ باغی ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اب دوسرا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہیں اور ان کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے شرارتیں بھی کی۔ وہ جنگ جمل جب ہوئی، پہلی جنگ، تو اس رات بھی جب حضرت زبیر، طلحہ رضی اللہ عنہما اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، تو اس مجلس میں مالک اشتر نخی بھی تھا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، آپ قصاص لے لینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قصاص کا وعدہ لے لیا، انہوں نے واپسی کا وعدہ کر لیا، تو وہ مالک اشتر اور وہی جو باغی گروہ تھا انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو سچے ہیں، اگر یہ بات بن گئی تو پھر یہ بات تو ہمارے خلاف آئے گی۔ انہوں نے راتوں رات دونوں گروہوں پر حملہ کیا
اپنی طرف سے بھی جو سچے مسلمان تھے ان کو حملہ، خیموں کو آگ، قتل و غارت، اور ادھر بھی حملہ، خیموں کو آگ، قتل و غارت۔ بالآخر یہ جنگ ہوئی جمل۔ پیچھے سبب کون بنے؟ پیچھے وہی خوارج، وہی باغی۔ اب اگلی جنگ ہوئی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، صفین ہوئی معاویہ کے ساتھ۔ اب ان لوگوں نے پورا زور لگایا کہ کوئی وقت ہمیں ملے فتنہ دوبارہ اٹھانے کا۔ جو قاتلین عثمان تھے اور باغی گروہ تھا جو چھپا ہوا تھا مالک اشتر نخی عبداللہ بن سبا کی قیادت میں، اب اس گروہ نے ایسا کیا کہ اپنے اندر سے ہی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ باغی گروہ اندر سے ہی شہید کرنے والا تھا۔ بعد میں انہوں نے الزام دینا چاہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً انکار کر دیا۔ مسند احمد میں حدیث موجود، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو قتل انہوں نے کیا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں، جو ان کے ساتھ آئے، انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر بعد میں جب ان کی تحکیم ہو گئی نا، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحکیم ہو گئی، اب تحکیم کے وقت پھر مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور وہ جو ٹولہ تھا وہ مسلمانوں کا اکٹھ چاہتا نہیں تھا، پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے جدا ہو گیا۔ خارج، خوارج، ذرا ذہن میں رکھ۔ تو ان کے 3 سٹیپ ہیں: قاتلین عثمان باغی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اندر شامل ہو کر چھپ گئے، اور پھر وہ جدا ہوئے تو خوارج بنے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان سے لڑائی کی، اس جنگ کا نام جنگ نہروان تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلی 2 جنگوں کے بعد پریشان رہتے، روتے رہتے، کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا، کاش مجھے پتا چل جاتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچتا تو میں یہاں تک نہ آتا۔ اے میرے بیٹے حسن، کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ اس طرح کے کلمات سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلی 2 جنگوں کے بعد بول رہے ہیں، لیکن جب نہروان خوارج سے جنگ کرتے ہیں نا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اب سچی ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ بات سمجھیں، خوارج کون ہے؟ حضرت عثمان کے قاتل، باغی۔ بعد میں دوسرا سٹیپ حضرت علی رضی کے گروہ کے اندر شمولیت اور وہ منافقانہ زندگی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جدائی، اور نعوذ باللہ حضرت علی پر کفر کے فتوے، سیدنا معاویہ پر کفر کے فتوے۔ اب یہ جدا ہوئے، تیسرا مرحلہ، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی اور ان کو جہنم واصل کیا۔ یہ جو خوارج تھے، صحابی پوچھتے ہیں ہمیں خوارج کے بارے میں حدیث سناؤ، تو پھر دوسرے صحابی سناتے ہیں عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لہٰذا وہ بتانا یہ چاہتے ہیں صحیح مستدرک حاکم 2653 میں کہ یہ روایت عمار کے قتل کی یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ خوارج کے بارے میں ہے، اور وہ خوارج پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں چھپے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ حضرت عثمان کے باغی اور قاتل تھے، اور وہی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار بھی بن چکے تھے۔ تو یہ حدیث ان باغیوں کے بارے میں ہے، یہ روایت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری بات بڑے اختصار سے سمجھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے اگر شہید کیا ہوتا تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑی دلیل ہونی تھی کہ دیکھ لو جی، معاویہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ گئی ہے، اور ان کے گروہ کے پاس بڑی دلیل ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ کی قسم آپ تلاش کریں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور کسی ایک صحابی نے بھی قتل عمار کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنمی نہیں کہا، کسی ایک صحابی نے بھی، اور کسی ایک صحابی نے بھی قتل عمار کی ذمہ دار اور اس جماعت کو نہیں کہا کہ معاویہ رضی کی جماعت۔ اب اگر آپ سمجھیں کہ اس وقت جو صحابہ تھے 3 گروہوں میں بٹے ہوئے، اکثر صحابہ تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، چند صحابہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور چند صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت علی والے گروہ شہادت عمار کو اپنے حق میں دلیل بنا کر ان کے خلاف پیش کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں جو سچے صحابہ تھے وہاں سے نکل کر حضرت علی کے گروہ میں آ جاتے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پیچھے جتنے صحابہ ان جنگوں سے الگ تھے وہ سارے حضرت علی کے ساتھ جڑ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ایسا کب ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نہروان کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں نا، تو یہ خود صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جو پہلے جمل میں نہیں آئے، صفین میں نہیں آئے، الگ تھلگ بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ انہی باغیوں خارجیوں کے خلاف نہروان لڑنے گئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان خوارج کے خلاف لڑے۔ ان کا پہلی 2 جنگوں میں نہ آنا اور حضرت علی کے ساتھ تیسری جنگ میں شریک ہونا، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی، خارجی یا جہنمی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خوارج کو ہی اصل اس کا مدعا قرار دیتے تھے۔ اور آخری بات، تاکہ ہمارا ٹائم آگے وقت چلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتے، اگر ٹکرا رہے ہیں تو پھر ہمیں شاید غلطی لگ رہی ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت دے دی، تو اگر یہ حدیث ہم ان پر فٹ کرتے ہیں تو پھر یہ 2 حدیثیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ ٹکرا جائیں گی۔ اگر یہ روایت حضرت معاویہ کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور ان کے گروہ پر فٹ کرتے ہیں بفرض محال، تو پھر وہ کدھر گئے؟ وہ جہنم میں گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو انہیں جنت کی ضمانت دی ہے۔ صحیح بخاری 2924 اور 2800 نمبر میں، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، اور جس نے پہلا لشکر لے کر نکلا اس کا نام، اس سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تو بخاری 2800 نمبر حدیث میں ہے۔ بخاری کی حدیث سے جب وہ جنتی ثابت ہوتے ہیں تو پھر یہ جہنم والی بات ان پر فٹ نہیں ہوگی۔ ایک بات ہی صحیح ہوئی نا، تو وہ وہی بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے، لہٰذا یہ باغی گروہ میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے جو باغی ہو اس سے لڑائی کرو، فقاتل التی تبغی، باغی سے لڑائی کرو۔ کتنی دیر تک لڑائی کرو؟ حتیٰ لانتہاء الغایہ، کتنی دیر تک؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک اللہ کے فیصلے کی طرف وہ واپس نہیں آتی، اپنی بغاوت سے جب تک باز نہیں آ جاتی تب تک اس سے لڑائی کرو۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کی ہے؟ صلح کی ہے۔ اگر وہ باغی سمجھتے ہوتے تو وہ ان سے لڑائی کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سے صلح کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کی ہے؟
صلح کی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصتاً یہ بات سمجھ لیں، یہ روایت صحیح بخاری والی، اس کے اندر روایت میں اختصار ہے، جاؤ جا کر حدیث سنو۔ وہ حدیث کن کے بارے میں سننی ہے؟ خوارج کے بارے میں۔ تو یہ روایت خوارج کے بارے میں ہے، یہ روایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں یا گالیاں نکلوائیں، اور وہ نکلواتے تھے۔ بھئی یہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں 6220 ہے، 6220 نمبر حدیث ہے۔ بھئی وہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں پڑھ لو۔ امارا معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا التراب۔ اب یہ ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، جو میں نے 5 باتیں بتائی نا، پہلا جو تھا وہ 5واں تھا، اور اب جو بتا رہا ہوں وہ 4تھا ہے۔ اب اس کا اگر صحیح ترجمہ کر لیا جائے تو اشکال ختم ہو جاتا ہے، غلط ترجمہ کیا جائے تو بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اب میں پہلے آپ کو صحیح ترجمہ سناتا ہوں، اور یہ صحیح ترجمہ صرف میں ہی نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے ہمارے شیخ الحدیث والتفسیر، جن کا نام یہاں بھی لکھا ہے، اور یہ جامع ترمذی ان کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، میری مراد استاد الاساتذہ علامہ شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی تحفۃ المسلم، اور دارالسلام سے بھی جو صحیح مسلم کا ترجمہ چھپا اس کے اندر بھی صحیح ترجمہ کیا ہے؟ امارا معاویۃ بن ابی سفیان سعدا، امیر مقرر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد کو۔ یہ امارا اور امارا دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ فقالا، تو پھر کہا، ما منعک ان تسب ابا التراب، آپ ابو تراب یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے میری بیعت کر لو اور بعد میں ہم قصاص کا مسئلہ دیکھیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے قصاص ہو بعد میں بیعت کی جائے۔ اب صرف فرق یہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے قصاص بعد میں بیعت، اور علی رضی اللہ عنہ پہلے بیعت بعد میں قصاص، یہ ترتیب کا فرق تھا۔ تو اب صحیح ترجمہ کیا ہے؟ جب سعد رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے گروہ میں آگے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عہدہ عطا کیا، اب معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے سعد، گروہ میرا اختیار کیا ہے تو پھر رائے بھی تو میری اختیار کرو نا۔ ما منعک ان تسب ابا التراب، تم ابو تراب کے فیصلے اور ان کی رائے کو غلط اور میرے فیصلے اور رائے کو درست کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا رہنا بھی تمہارے گروہ میں ہے اور غلط علی کو بھی نہیں کہنا رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے فضائل بہت ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انہوں نے 3 فضیلتیں بیان کر دیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے رہو ہمارے ساتھ، نہ کہو ان کو غلط، آپ کی مرضی ہے، یہ بات ہے بس۔ اب یہ دوست اب اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا غلط کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا قاری صاحب انج نہ کرو، ترجمہ صحیح کرو۔ بھی کیا ہے؟ امارا معاویۃ بن ابی سفیان سعدا، اب یہ ان کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ حکم دیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو۔ اب حدیث میں تو صرف اتنا ہے، اب یہ تو بات بنتی نہیں۔ حکم دیا معاویہ نے سعد کو، حکم کس چیز کا دیا یہ تو الفاظ میں ہے نہیں، آگے بریکٹ لگا دیں گے کہ تو حضرت علی کو گالیاں نکال۔ بھئی یہ بریکٹ تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو، گالیوں والا لفظ، تو پھر حضرت سعد نے کہہ دیا کہ میں گالیاں نہیں نکالتا، یہ بھی بریکٹ لگ گئی۔ ہم کہتے ہیں جب ہمارا صحیح ترجمہ تھا تو بریکٹ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب تم نے اپنا غلط ترجمہ کیا تو بریکٹیں لگانی پڑی۔
حالانکہ تمہارا ہی پسندیدہ جو اسلام 360 ہے اس کے اندر یہی روایت جب صحیح جامع ترمذی میں آئی 3724 نمبر ترمذی میں، جب یہ روایت مسلم میں بھی ہے ترمذی میں بھی ہے، تو اسے کو اپنا ذرا پسندیدہ اور جہلم کا پسندیدہ اسلام 360 کو ذرا کھول اور جامع ترمذی کھول 3724 نمبر حدیث نکال، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امیر مقرر کیا معاویہ نے سعد کو، تو تم کہتے ہو حکم دیا۔ بھئی تمہارا حکم والا معنی غلط ہے۔ اگر تم کہتے ہو حکم دیا، چلیں بفرض محال ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ یہ تو حدیث میں نہیں ہے، یہ تو تمہارے ذہن میں ہے، گالیاں نکالنے کا۔ ہم کہتے ہیں حکم دیا ہوگا آئیں بیٹھیں، آپ کہیں گے بیٹھنے کا حکم کہاں ہے؟ ہم کہیں گے جہاں گالیاں کا اس سے پچھلی لائن میں بیٹھنے کا۔ نہ گالیوں کا ہے نہ بیٹھنے کا ہے، اصل میں ترجمہ ہی یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے امیر مقرر کیا۔ پھر کہتے ہیں اچھا چلو آگے پڑھو، ما منعک ان تسب ابا التراب، تسب سب، تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے گالیاں نکالنا۔ ہم کہتے ہیں نہیں پیارے بھائی، اس مقام پر اس کا معنی گالیاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں اس کا معنی گالیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیارے بھائی یہاں معنی یہ ہے کہ آپ میری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے، ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں اچھا جی یہ معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں صحیح مسلم کی سب سے عظیم شرح جو پرانی کتابوں میں ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ کی ہے، المنہاج شرح مسلم بن الحجاج۔ اس کے اندر اسی حدیث کے تحت لکھا ہے معناہ ما منعک ان تخطئہ فی رأیہ و اجتہادی وتظہر للناس حسن رأینا و اجتہادنا۔ اس کا معنی یہ ہے آپ کو کس نے روکا ہے، آپ حضرت علی کی رائے اور اتحاد کو غلط کیوں نہیں کہتے اور میری رائے اور میرے اتحاد کو درست کیوں نہیں کہتے؟ یہ ترجمہ امام نووی رحمہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے دوست جب اڑ جاتے ہیں نا تو وہ نہیں مانتے، کہتے نہیں کری سب ایدہ مانا گالا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلے بھائی آپ کو مزید سمجھانا چاہتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں کہتے ہیں، مسلم میں ہے، کتنے نمبر ہے؟ 6220 6220۔ بھائی پچھلی روایات بھی تو آپ پڑھ کر آئے ہوگے نا؟ ہاں پڑھی ہیں، کیوں نہیں پڑھی ہیں، ساری مسلم پڑھی ہے۔ اور پچھلی روایات میں 5947 5947 5947 یہ حدیث ذرا پیچھے سے پڑھ کے دکھانا بیٹا۔ تو وہ پیچھے سے روایت کھولتا ہے اور اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کل دوپہر کے وقت ہم ایک چشمے پر پہنچیں گے، وہاں کوئی تم میں سے اگر پہلے پہنچ جائے تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اگر تم نے لگایا تو خبردار۔ لیکن جب حضور وہاں پہنچے تو 2 بندے پہلے پہنچ چکے تھے اور وہاں پھر پانی خشک ہو چکا تھا، ایک تسمے کے برابر چھوٹی سی دھار پانی کی نکل رہی تھی۔ آپ نے ان 2 بندوں سے پوچھا ہل مسستما من مائہا شیئا، لگتا ہے تم نے ہاتھ لگایا نا؟ میں نے روکا بھی تھا تمہیں، ہاتھ لگانے سے لگا لیا نا تم نے؟ قالا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں لگا لیا ہے۔ فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا کیا؟ سب کیا۔ بھئی یہ پچھلی روایت میں حضور کے لیے سب آیا ہے، جب یہاں ترجمہ کرو نا سب کا معنی کیا کرو گے؟ معاویہ رضی کے بارے میں تو تم نے گالیاں کہہ دیا نا، یا نعوذ باللہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، فلاں فلاں کرتے تھے، اب یہاں نبی علیہ السلام کے لیے ترجمہ کرو نا ذرا، وہاں ترجمہ کیا کرو گے؟ اگر گالی کرو تو ایمان کیا، حضور کے بارے میں اگر گالی کا لفظ بولو تو ایمان کیا؟ تو اب کیا؟ فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، جو تم نے کیا ہے غلط ہے، میری بات مانتے تو چشمے سے پانی ملتا، تمہاری اپنی فیصلہ چلا، تمہاری رائے چلی تو پانی خشک ہو گئے، اب اچھے رہے ہو۔ آپ نے ان کے اس فیصلے کو غلط کہا، آپ نے ان کے اس فیصلے پر ان کو تنقید کی یا ڈانٹا۔ گالیاں اس کا معنی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانے، وہ پھر بھی نہیں مانتے، نہیں اس کا معنی گالیاں ہی ہیں، ہم کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ سب کا معنی
ہمیشہ گالیاں ہی لیتے ہیں، تو پھر یہاں پھر بھی معنی تو یہ ہے کہ آپ سب کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو سوال ہے، حکم تو ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہو حکم، یہ تو سوال ہے، ما منع کا ان تسب ابا التراب۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ تم سب کیوں نہیں کرتے؟ یہاں محدثین نے مختلف معانی بھی لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں اور انہوں نے پوچھ لیا تم تورعاً نہیں کرتے یا خوفاً نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ان کے فضائل بڑے ہیں اس وجہ سے نہیں کرتا۔ کہا بالکل درست ہے، اگر ڈرتے ہو تو ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، اور اگر احتراماً تم ان کو غلط نہیں کہتے تو بالکل احترام ان کا کرنا چاہیے۔ پھر بھی یہ گالیاں نکلوانے کا حکم تو یہاں سے نکلتا ہی نہیں۔ جب ان کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے نا کہ نہیں بھائی یہاں معنی سب کا معنی گالی نہیں ہے، سب کے ویسے مختلف معانی ہیں، لمبی تفصیل ہے کہ بسا اوقات دو افراد کا جھگڑا ہوا، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، ایک مسلمان نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ یہودی نے کہہ دیا قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ کو ساری جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ دونوں کو اپنی اپنی رائے ہے نا، تو مسند احمد کی اس حدیث میں آیا ہے کہ استبا مسلم و یہودیون، ایک مسلمان اور یہودی نے ایک دوسرے پر کیا کیا؟ سب کیا۔ اب وہ سب کیا ہے؟ آگے سب یہ ہے، مسلمان کہہ رہا ہے موسیٰ نبی علیہ السلام افضل ہے اور وہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ تو یہاں بھی معنی کیا کیا جائے گا کہ یہ اپنی رائے کو درست کہہ رہا ہے اور اس کی رائے کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اپنی رائے کو درست کہہ رہا ہے، اس کی رائے کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس کو عربی کے اندر سب کہتے ہیں۔ تو یہاں جو سب ہے یہ اس معنی میں، جب یہ بات نہیں بنتی نا ان سے تو پھر کہتے ہیں نہیں قاری صاحب ذرا آگے دیکھیں 6229 بھی ہے مسلم کے اندر، وہاں تو لعنت کا لفظ ہے، وہاں تو لعنت کا لفظ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں سب کا معنی کسی کے اتحاد اور رائے کو غلط کہنا ہے، تو آگے تھوڑا سا پڑھیں 6229 میں وہاں لعنت کا لفظ ہے، وہاں گالی کا لفظ ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ روایت بھی سمجھ لیں۔ استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان فدعا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ جو پچھلی روایت ہے نا 6220 نمبر، اس حدیث میں دو افراد ہیں جن کا آپس میں مکالمہ ہے، ایک ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور جو اگلی روایت ہے نا 6229، اس میں یہ دونوں بندے ہی نہیں ہیں، اس میں کون ہے؟ رجل من آل مروان، آل مروان کا کوئی ان نون پرسن، اور دوسرا ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ یہ دو روایات مختلف ہیں، ایک میں حضرت معاویہ اور سعد بن ابی وقاص ہیں، اور دوسری روایت میں سہل بن سعد ہیں اور رجل من آل مروان ہیں۔ یہ دو بندے الگ ہیں، وہ دو افراد الگ تھے۔ ان دونوں روایات کو ایک کرنا یہ درست نہیں۔ مثلا ان دو شیوخ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی، ان کا مکالمہ ہوا، ان دو شیوخ کا کوئی مکالمہ ہوا، تو ان کا مکالمہ ان کے بارے میں اور ان کا مکالمہ ان کے بارے میں، ہم آدھی بات ان کی لے لیں اور آدھی بات ان کی جوڑ کر ہم ایک بات بنا دیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی روایت میں معاویہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسری میں سہل بن سعد ہیں، اور یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نہیں ہیں، اور ہیں سہل بن سعد اور ہیں، اور رجل من آل مروان اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دو روایتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حقیقت میں یہ دو روایات کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ اب جو دوسری روایت ہے اس میں کیا ہے؟ مروان کی نسل میں سے ایک بندہ مدینے کا زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا مقرر ہوا۔ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے آیا اور اس نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، اور اس نے غلطی کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالی دو۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کر، میں کیوں گالی دوں؟
انہوں نے کہا چل گالی نہیں دینی تو لعنت کا لفظ بول دے ابو تراب پر. کہا تمہیں پتہ ہے ابو تراب ان کو نام سب سے زیادہ پسند تھا, میں کیوں ان کو گالی دوں اور ان کو لعنت دوں؟ کہا اچھا ابو تراب ان کی تعریف تھی. ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں پتہ نہیں ابو تراب کے ساتھ کوئی توہین ہے. اچھا یہ ان کی تعریف ہے تو مجھے ابو تراب کی پوری وجہ سنائیں, ان کو ابو تراب کیوں کہا جاتا تھا, یہ قصہ سارا سنا دیں. جب اس صحابی نے وہ سارا واقعہ سنایا ابو تراب کا, وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کنیت کب رکھی, تو پھر وہ بندہ سمجھ گیا اور اس کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اب اس میں 3 باتیں قابل غور ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس نے جب 2 مطالبے کیے تو یقیناً غلط کیے, یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی. لیکن جب اس کو سمجھا دیا گیا اور وہ خاموش ہو گیا, تو جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے, پھر برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو سمجھا دیا جائے اور اس کے بعد وہ رک جائے اور دوبارہ ایسا نہ کرے, تو اس پر الزام اور اعتراض نہیں آتا. دوسری بات, اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے فلاں بندہ اس نے یہ غلطی کا ارادہ کیا, تو ٹھیک ہے فلاں بندے کو کہہ دو, تو اس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں آپ بھی مختلف کاسٹ والے بیٹھے ہیں, کوئی آرائی ہیں, کوئی شیخ ہے, کوئی مغل ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے. اگر مغلوں کا کوئی بندہ ایک بندہ غلط کرتا ہے تو سارے مغل غلط تو نہیں, اگر بنو ہاشم کا کوئی بندہ غلط کرتا ہے تو سارے بنو ہاشم غلط تو نہیں, اگر قریش کا کوئی بندہ غلط کرتا ہے تو سارے قریشی غلط تو نہیں. مروان کی نسل میں ایک بندے نے غلط ارادہ کیا اور وہ بھی پورا نہیں ہوا, تو اب یہ معاملہ تو اس کے ساتھ ہے, اس کا حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے اس روایت کو لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کرنا درست نہیں ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت معاویہ کے لیے بد دعا کی ہے. اچھا معاویہ کے لیے بد دعا کی ہے, یہ ایک لطیفہ نما بھی بات بن جاتی ہے اور یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بھی ہے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے مدرسے میں, تو ایک شخص آ گیا تو وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بد دعائیں دی ہیں. میں نے کہا ہیں سچ کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں سچ ہے. میں نے کہا سچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتا ہے صحیح مسلم میں. میں نے کہا مسلم میں ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا یار سوچ لے دیکھ لے صحیح مسلم میں ہے. کہتا ہے. میں کہا نکال. اس نے فوراً نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. وہ واپس آئے, آ کے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا جاؤ بلا کر لاؤ. واپس آئے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا جاؤ بلا کر لاؤ. پھر واپس آئے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کرے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. کہتا یہ دیکھو ہے حدیث کے نہیں, آپ نے بد دعا دی کہ نہیں بد دعا دی؟ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے, بد دعا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یار اس کا پورا ریفرنس مجھے دے ذرا, مجھے چاہیے. اس کا باب کیا ہے اور اس کی حدیث نمبر کیا ہے؟ اب اس نے اس میں سے ریفرنس نکالا تو باب آ گیا. تو میں نے کہا ذرا باب اونچی آواز میں پڑھ دے. اب وہ پڑھے ہی نہ. میں کہوں پڑھ, اب وہ پڑھے نہ. میں کہوں پڑھو تو صحیح یار, اب وہ پڑھے ہی نہ, بس چپ کر بس. اب وہ باب کیا ہے, حدیث کیا ہے, مفہوم کیا ہے وہ سمجھ لے. یہ روایت تو سنائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی, اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے. لیکن جو اوپر عنوان محدثین نے امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیا وہ نہیں سنائیں گے. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولم یکن لہ اہلا لذالک کان لہ زکاۃ و اجرا و رحمۃ و قربۃ. باب ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت بھیج دیں یا کسی کو ڈانٹ دیں یا کسی کے لیے بد دعا کر دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو
اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو آپ کے وہ جملے اس آدمی کے حق میں اجر، رحمت، مغفرت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ محدثین نے یہ عنوان قائم کیا، آپ اگر کسی کو بد دعا دے دیں اور وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو، تو یہ بد دعا کی وجہ سے جو اسے دل کو تکلیف پہنچے گی نا، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اجر دیں گے، رحمتوں میں ڈھانپیں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، اور روز قیامت اس بندے کو اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اب وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تو جواب اس کے اندر موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے 9 حدیثیں بیان کی، 9 حدیثیں بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں ایک انسان ہوں، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی رضا میں ہوتا ہوں، بسا اوقات انسان ہونے کے ناطے میں کسی پر سخت کلمات کہہ دیتا ہوں، اور اگر وہ مستحق نہ ہو تو یا رب میری بد دعا کو بد دعا نہ رہنے دینا، بلکہ اس کے بدلے میں اس بندے کو اجر دے دینا، اجر سے نواز دینا، رحمتیں عطا کر دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ، اے اللہ اس کو روز قیامت اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، جو اللہ کے مقرب ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ جنت میں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، مقرب تو وہ ہوتے ہیں جو سب سے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے 9 حدیثیں بیان کی جن میں یہ بات ثابت کی، اور پھر مثال کے طور پر 2 حدیثیں بیان کی انہوں نے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ہے، ایک عورت کی مثال پیش کر دی بچی کی، اور ایک مرد کی مثال پیش کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی کے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں اور وہ اس کے مستحق نہیں تھے، اس لیے یہ بات، یہ آپ کے کلمات ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ان کے لیے اجر، رحمت، اللہ کی قربت، گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گی۔ اور یہ بات اسی صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کلمات کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں، اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں کہا ہے کہ اصح ما وارد فی فضل معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سب سے بڑی روایت اگر آپ نے لینی ہے تو یہی ہے، کیونکہ اس وجہ سے امیر معاویہ کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اجر بھی مل گیا، رحمتوں میں ڈھانپ لیا گیا، اور اللہ نے ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لی۔ یہ تو ان کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ 5واں حصہ، حدیث تو صحیح ہوتی ہے، ترجمہ تو صحیح کرتے ہیں، لیکن مفہوم اس کا غلط کر دیتے ہیں، مرضی کا بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ بھی اشکال اور اعتراض درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں، کیوں وہ اس کے مستحق نہیں تھے؟ تو روایت کے الفاظ پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس، چھوٹے بچے تھے، گلی میں کھیل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بچے جو تھے تو وہ چھپ گئے۔ چھپے کیوں؟ جب آپ چھوٹے تھے نا، میں بھی چھوٹا تھا، ہم چھوٹے، ابھی بھی چھوٹے ہیں، جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم گلی میں کھیلتے ہوتے تھے، تو اس وقت جب کوئی بڑا آ کے کہنا ہوتا نا کام کر، تو واری اپنی آن والی ہوندی سی، اپنی باری آنے والی ہو تو استاد محترم کو بندہ لب دے ہون تو اس وقت ہر کوئی پیچھے ہوتا ہے، ہن تے میری واری آن لگی، ہن انہیں کم کر دینا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضور کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ کسی کام ہی بھیجیں گے، تو آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام آئے تو ہلکی سی گدی میں لگائی آپ نے،
آپ نے باہر نکالا اور کہا جاؤ معاویہ رضی کو بلا کر لاؤ. اب وہ گئے, حضور کی بات مانی, لیکن واپس آ کر کہا ہوا یاکلو, وہ کھا رہے ہیں. اب ان جملوں پر غور کرنا ہے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دیا ہوتا نا تو پھر یہ ہونا تھا جس طرح آپ کسی بچے کو بھیجیں کہ فلاں کو بلا کر لاؤ, اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں استاد جی وہ کہتا ہے میں کھانا کھا کر آتا ہوں, استاد جی وہ کہتا ہے میں غسل کر کے آتا ہوں, استاد جی وہ کہتا ہے میں وضو کر کے آتا ہوں. تو جواب میں کیا آنا چاہیے تھا؟ میں. لیکن جب وہ خود نہیں ملے, کسی اور نے جواب دیا تو کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو تینوں مرتبہ یہی ہے حدیث میں ہوا یاکلو ہوا یاکلو ہوا یاکلو. اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ ٹاکرا نہیں ہو سکا. ہو سکتا ہے درمیان میں خادمہ ہو, کوئی خادم ہو, یا کسی اور کے ساتھ ملاقات کی ہو, یا صرف دیکھا ہی ہو, یہ واللہ عالم بالصواب ہے. لیکن آ کر جو جواب دیا گیا ہے نا وہ یہ نہیں دیا گیا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, نہیں, بلکہ کہا گیا ہوا یاکلو, وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جواب امیر معاویہ کی طرف سے نہیں تھا, یہ کسی اور کی طرف سے تھا. اس وجہ سے یہ پیغام امیر معاویہ تک پہنچا ہی نہیں اور وہ اس بد دعا کے مستحق ہی نہیں. لہٰذا یہ کلمات ان کے حق میں اجر, رحمت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن گئے. اس سے آگے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. کتنا بڑا ظلم کیا کہ خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. انہوں نے ملوکیت کی ابتدا کر دی, ملوکیت کی بنیاد رکھی, خلافت کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا, اپنی نسلوں کے اندر لے گئے. تو یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ ذہن میں ڈال دیا گیا نا خلافت کو ملوکیت میں بدلا, ایسے بتایا جاتا ہے جیسے اسلام کو کفر میں بدل دیا گیا. یعنی ملوکیت کا لفظ ایسے عجیب انداز میں بولا جاتا ہے, خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا, جیسے ہی محسوس ہوتا ہے اسلام کو کفر میں ہی بدل دیا. ایسا نہیں ہے. ملوکیت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. خلافت بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے. خلافت اچھی چیز ہے, بری نہیں. ملوکیت بھی اچھی چیز ہے, بری نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خلیفہ غلط کام کرے تو خلافت بھی غلط ہو سکتی ہے. خلافت عثمانیہ میں کیا کچھ نہیں ہوا, خلافت بنو عباس میں کیا کچھ نہیں ہوا. کون کون سا ظلم اور کون کون سی بدعقیدگی بھی وہاں نہیں ہوگی. مسئلہ خلافت ملوکیت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ خلافت ہے تو خلیفہ اچھا ہو, ملوکیت ہے تو ملک اچھا ہو, بس. یہ جو انداز ہے نا خلافت کو ملوکیت میں بدلا, شاید اسلام کو کفر میں بدل دیا گیا, یہ درست نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے داود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی, رسالت نہیں ملی تھی. وقاتل داود جالوت, ایک مارکا ہوا طالوت بادشاہ کا جالوت کافر بادشاہ کے ساتھ. طالوت مسلمانوں کے بادشاہ تھے اور جالوت کافروں کا بادشاہ تھا. اب مسلمانوں کے سپاہ, مسلمانوں کی فوج میں ایک نوجوان بڑی ہستی تھی, اس کا نام داود تھا علیہ السلام. لیکن اس جہاد کے وقت ابھی وہ اللہ کے پیغمبر رسول نبی نہیں بنے تھے. تو دوسرے پارے کے آخری صفحے آخری رکوع میں ہے وقاتل داود جالوت. تو داود علیہ السلام اتنے بہادر, انہوں نے کافروں کا سردار جالوت قتل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے پھر اس کو ملک, ملوکیت عطا کی اور حکمت عطا کی, نبوت عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اللہ نے انعام کے طور پر ملوکیت عطا کی. اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ عطا ہی نہ کرتے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، چھٹا سپارہ، 6واں پارہ، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 20۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور تمہیں ملوک بنایا، ملوکیت عطا کی، بادشاہ بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ملوکیت تو اللہ کی نعمت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا کا آغاز اللہ کی اس نعمت سے کیا، ربی قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے مجھے کیا عطا کی؟ بادشاہت، ملوکیت عطا کی تو نے۔ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، بادشاہ اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کیسی تھی؟ وہ تو بہت عظیم بادشاہت تھی۔ سلسلہ صحیحہ مترجم ان کے لیے دے رہا ہوں، 1747 سلسلہ صحیحہ مترجم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوت و رحمہ، یہ تو آغاز ہے اس معاملے کا کہ نبوت ہے، رحمت ہے، میرے بعد خلافت ہوگی رحمت والی، ثم یکون خلافۃ و رحمہ، میرے بعد خلافت ہوگی رحمت والی 30 سال تک علی منہاج النبوہ خلافت چلے گی، اور اس کے بعد ثم یکون ملکا و رحمہ، اس کے بعد رحمت والی ملوکیت ہوگی۔ رحمت والی ملوکیت کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جب آقا کہہ رہے ہیں رحمت والی بادشاہت ہے تو پھر ہم اسے برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک اعتبار سے بادشاہ ہیں، رحمت والے بادشاہ، اور یہ تو اللہ کا اعزاز ہے، اور دوسری حدیث کے اعتبار سے وہ خلیفہ بھی ہیں، ان کی خلافت بھی ہے۔ خلافت مختلف اقسام پر ہے، ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ، ایک ہے خلافت راشدہ، اور ایک ہے خلافت اسلامیہ۔ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز پر، میاں یوں سمجھے نبوت کی فوٹو کاپی۔ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ 30 سال تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک بس، لیکن اس کے بعد جو چلی ہے حدیث اسے بھی خلافت کہتی ہے۔ صحیح مسلم مترجم اسلام 360 کا حوالہ 4710، 4710، 4709، 4708، 4707، 4706، 4705، 4705 سے لے کر 4710 تک روایات ہیں صحیح مسلم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد مسلسل 12 خلفاء ہوں گے، اور اس میں اسلام عزیزاً منیعاً، دشمنوں پہ غالب اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ 12 مسلسل خلفاء آئیں گے۔ اس روایت کے اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور دوسری روایت کے اعتبار سے وہ رحمت والے بادشاہ بنتے ہیں۔ ہم دونوں روایات کو ہی قبول کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر خلافت دیکھی جائے تو خلافت راشدہ ہے، بہترین خلیفہ ہیں، اور اگر ان کی ملوکیت دیکھی جائے تو رحمت والے بادشاہ ہیں۔ اور یہ خلافت اور ملوکیت کا ایسا فرق کر دینا کہ جیسے کفر اسلام کا فرق ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، در حقیقت شریعت میں خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ خلیفہ کی مرضی پر ہے۔
یہ ایک بیان سمجھ لیں، اگلے خلیفہ کا انتخاب پچھلے خلیفہ کی مرضی پر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ نے 20 اشاروں کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اشاروں کے ساتھ۔ مصلی اپنا دے دیا، نماز آپ نے ان کو دے دی، منبر آپ نے ان کو دے دیا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو کس کے پاس جانا، وہ بیت المال آپ نے ان کو دے دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ جب بیت المال بھی ابو بکر صدیق کے پاس ہے، مصلی بھی ابو بکر صدیق کے پاس ہے، اور منبر بھی ابو بکر صدیق کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، تو یہ آپ نے اشارے کیے، نام لے کر الفاظ بول کر یہ نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، نہیں کہا۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ آپ بات سمجھا دیں، وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، بات سمجھا دی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، نام لے کر کہا کہ میرے بعد خلافت عمر کے پاس جائے گی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اب دونوں میں تھوڑا سا فرق آ گیا نا، ایک ہے اشارے کے نائے، کھلے الفاظ نہیں ہیں، اور ایک ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا اپنی مرضی کی؟ نہیں، خلافت کا حق انسان خلیفہ کو ہے، جس کو چاہے بنا دے، نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی۔ اب یہ دو طریقے ہو گئے۔ اب تیسرا طریقہ کار کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کتنے بندے مقرر کیے؟ 6۔ اب یہ پہلے 2 سے مختلف ہے، پہلے سے دوسرا مختلف ہے، اور دوسرے سے تیسرا بھی مختلف ہے، 6 بندے مقرر کر دیے۔ اب ان میں سے کسی کو بنا لینا، یعنی یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ جو اس وقت اختیار والا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اشارے کیے، نہ ایک نام لیا، اور نہ 6 بندے مقرر کیے، بلکہ خاموش رہے۔ خاموش رہنا بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے حالات معاملات کو سمجھ کر جو مناسب سمجھا وہ طریقہ کار اختیار کر لیا۔ تو اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو مناسب سمجھا وہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اب اس کے اوپر اعتراض کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ ان پر اعتراض کرو گے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی آئے گا، حضرت عمر پر بھی آئے گا، عثمان پر بھی آئے گا، ابو بکر صدیق پر بھی آئے گا، نبی علیہ السلام پر بھی، تو پھر آپ اعتراض شروع کر دو گے۔ ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے حالات و واقعات کو دیکھ کر جو چاہے سو فیصلہ کر دے، اس کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اور ان کی خلافت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی تھی، لیکن وہ بادشاہت رحمت والی بادشاہت تھی۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 1747 نمبر حدیث موجود ہے کہ ان کی رحمت والی بادشاہت تھی۔ اب ایک اعتراض اور کر دیا جاتا ہے، سنن ابی داود کی حدیث ہے 4131 4131، اور یہ بڑی لمبی روایت ہے، خلاصہ سناتا ہوں۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مقدام آپ کو پتہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اچھا، مقدام صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ 2 بندے آئے تھے، ان کے ساتھ، تو جو ساتھ آیا تھا نا ان میں سے ایک بول پڑا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ یہ غلط جملہ بولا، لیکن بولا کس نے؟ جو مقدام کے ساتھ آئے تھے۔ مثلا مثال ہے کہ میں 3 بندے نال لے کے آواں، اور اگر میرا ساتھی کوئی غلط بات کہے تو پھر اعتراض میرے پر ہوگا یا اعتراض حضرت پہ ہوگا؟ اعتراض تو میرے پر ہونا چاہیے، بھئی آپ کیسے بندے ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ والے بندے نے کہا
حسن ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا. تو مقدام غصے میں آ گئے اور کہا معاویہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہیں غصہ نہ دلا دوں. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق کرنا, غلط کہوں تو میری تکذیب کر دینا. بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا مردوں کو حرام کیا کہ نہیں؟ کہا کیا. کہا تیرے گھر میں پہنا جاتا ہے. بتا جانوروں کی کھالوں پہ بیٹھنا حرام کیا کہ نہیں؟ کہا کیا. کہا وہ تو تیرے گھر میں استعمال ہوتی ہیں. اس طرح انہوں نے باتیں کی. تو کہتے دیکھا نا, ایک تو معاویہ کے ساتھی کیسے تھے اور دوسرا دیکھ ان کے گھر میں وہ حرام مال اور حرام چیزیں اور سونا چاندی. تو یہ وہ تیسرا سٹیپ ہے کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. اس کی ابو داود میں حدیث موجود ہے, حوالہ ہو گیا, سند بھی موجود ہے لیکن سند صحیح نہیں ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید, یدلس تدلیس التسویہ. بقیہ بن ولید مدلس ہے, تدلیس التسویہ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے عام مدلس, ایک ہوتا ہے تدلیس تسویہ کرنے والا. تدلیس التسویہ کیا ہے؟ دو ثقہ ہیں, ان کے درمیان ایک ضعیف ہے, دو صحیح بندے ہیں, درمیان میں ایک ضعیف ہے جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جانی تھی. یہ اس کو سائڈ پہ کر کے صحیح کو صحیح سے ملا کر کہنا دیکھا سند صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ کام کرتا تھا. اب اس کے لیے پوری سند میں سماع کی, ملنے کی اور سننے کی صراحت ہونا ضروری ہے. اور اس کی سند کیا ہے؟ بقیہ عن بحیر عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدی کرب. بقیہ عن بحیر, تو جب مدلس عن سے روایت کرے تو وہ روایت درست ہے, اور عن بحیر جو ہے وہ آگے عن خالد بن معدان, تو دو جگہ پر آ گیا نا عن. تو جب تک اس عن کے اندر سننے کی صراحت نہیں ہوگی تب تک یہ روایت ضعیف ہوگی. کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں قاری صاحب سننے کی صراحت موجود ہے. کہاں؟ مسند احمد میں. تو پھر صحیح ہو گئی نا؟ نہیں, ایک جگہ پر سننے کی صراحت آئی بقیہ حدثنا بحیر, لیکن آگے عن خالد بن معدان, تو اس کی تو پوری سند میں سماع کی صراحت ہونی چاہیے, لیکن جب آگے عن خالد بن معدان ہے تو روایت تب بھی ضعیف ہے. اور اس کے 7 حوالے موجود ہیں, تفصیل بعد میں بتا. تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی یہ واقعہ پیش آیا, نہ انہوں نے ایسا کیا. کہ ساری روایت ہی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے اشکالات اور اعتراضات ہیں. میری بات کافی لمبی ہو چکی ہے. اب میں ایک حدیث وہی سنا کر اپنی بات ختم کر کے آپ کے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ نے جو سن رکھے ہیں ان کے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی سے آئندہ کے حالات بتاتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے آئندہ کے حالات نہیں بتاتے. اب جب یہ کنفرم ہے صحیح بخاری میں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سوئے, اٹھے, مسکرائے, ام حرام رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ کو کس نے ہنسایا, آپ نے کیا دیکھا؟ تو خواب آپ نے اپنی مرضی سے دیکھا کہ اللہ کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے نبیوں کا خواب. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا, بادشاہوں کی طرح سمندروں میں وہ تختوں پر بیٹھ کر ہتھیاروں سے لیس جہاد کے لیے اتر رہے ہیں. بدر ہوا تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, احد ہوا تو اسلحہ نہیں تھا, خندق کے اندر تو خندق کھودنی پڑی, دفاع کا نظام نہیں تھا. لیکن ایک وقت آئے گا میری امت کا پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا, بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھا, ہتھیاروں اسلحہ سے لیس, اور وہ میدانوں میں شکست دے کر اب پانیوں میں اتر پڑے گا. میں جس لشکر کو دیکھ کر مسکرایا, رب نے مجھے بتایا قد اوجبو, سب پہ جنت واجب ہے. جس لشکر کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائیں اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں حدیث 2924.
ام حرام رضی اللہ عنہا فوراً کہتی ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ عورت ذات ہے، عورت، سمندر، جہاد، وہاں ڈوبنا بھی ہو سکتا ہے، تیرنا بھی پڑ سکتا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب جنت کا شوق آ جائے پھر سب باتیں بھول جاتی ہیں۔ جنت، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کرے۔ آپ نے دعا کی، آسمان سے وحی آئی، انت منہم، ام حرام خوش ہو جا، تیرا نام لکھا گیا ہے۔ ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں تھا، امیدیں تو بڑی تھیں، لیکن آج پیغمبر کی زبان سے جنت کی ضمانت مل گئی۔ میرے آقا پھر سو گئے، بخاری کے حدیث، میرے آقا دوبارہ سو گئے، پھر اٹھے، مسکرائے، ہنسے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا اب پوچھتی ہیں حضور اب کیا دیکھا؟ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، جو اب موجودہ استنبول ترکی میں ہے، اس وقت ایران کا، اس وقت روم کا سپر پاور طاقت کا بڑا دارالحکومت تھا استنبول، قسطنطنیہ۔ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ام حرام فرماتی ہیں حضور دوبارہ دعا کر دے اللہ مجھے اس میں بھی شامل کر دے۔ آپ نے وحی کے ذریعے بتایا نہیں ام حرام نہیں، انت من الاولین، تو پہلوں میں ہے دوسرے میں نہیں۔ اب یہ ساری تفصیلات آپ اپنی طرف سے تو بتا، اللہ کو پتہ ہے نا۔ اب اللہ رب العزت کو پتا تھا وہ لشکر کون ہوگا، اس کا سپہ سالار کون ہوگا، اس کا قائد کون ہوگا، وہ جمل کے اندر کیسا ہوگا، صفین میں کیسا ہوگا، الزام کیسے لگیں گے اور کیا کیا اعتراضات ہوں گے، ساری باتیں اللہ رب العزت کو پتا تھی کہ نہیں؟ پتا تھی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی سنائی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، ام حرام رضی اللہ عنہا اس لشکر میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، ابو بکر رضی اللہ کے دور کے بعد، عمر رضی اللہ کے دور کے بعد، عثمان رضی اللہ کے دور میں مسلمانوں کا سب سے پہلا سمندری لشکر جو تیار ہوا روم سے لڑنے کے لیے، اس کا سپہ سالار کون تھا؟ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ تھا، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ تھا۔ ظلم یہ ہے کہ اس روایت کا ترجمہ بھی غلط کر دیا۔ اول کا معنی کیا ہے؟ پہلا، ما راکبہ، راکب سوار، تو سب سے پہلے سوار ہوئے، المسلمون مسلمان، البحر سمندر میں، سمندر میں سب سے پہلا جو لشکر گیا مع معاویہ تھا، وہ کس کے ساتھ تھا؟ تو اب دونوں روایتوں کو ملاؤ، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، اور اس جنت میں جانے والے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ معاویہ۔ تو ام حرام کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ گئیں اسی لشکر میں، فتح ہوئی، واپس آئیں، واپس آ کر جب اپنی سواری سے اترنے لگی، پاؤں پائیدان میں اٹکا، زمین پہ گری، منکا ٹوٹا، روح پرواز کر گئی، نبی کی بات سچی ثابت ہوئی، ام حرام تم پہلے لشکر میں ہو، دوسرے میں نہیں، کیونکہ اس وقت تم جنتوں میں پہنچ چکی ہوگی، لشکر میں نہیں جا سکو گی۔ اب ترجمہ اس کا بھی غلط کر دیا، اسلام 360 کھول لو، جن بیچاروں نے پڑھنا ہی وہ ہے، وہ کہتے ہیں لو جی دکھاؤ کتنے ہے، تو ترجمہ ہوتا ہے سب سے پہلا جو سمندری لشکر گیا معاویہ کے زمانے میں گیا تھا، تو کہتے ویکھو نا زمانہ ہے نا، نالتے نہیں نا۔ اسے پوچھو بھائی مع معاویہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ معاویہ کے زمانے میں، تو آپ کو شادی کارڈ آئے گا بما اہل و عیال، تو آپ کہو گے اہل و عیال کے زمانے میں جانا ہے، پھر تو تم جا ہی نہیں سکتے، اہل و عیال کے بغیر آپ تو جا بھی نہیں سکیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ تھے کہ اسلام پوری دنیا کے کناروں تک ان کے دور میں پہنچ چکا، دشمن ان سے گھبراتے تھے، ان کا سامنا نہیں کر پاتے تھے، اب ان کے خلاف انہوں نے بہت سارے پراپیگنڈے کیے، اور آج ہمارے دوستوں نے ان کا ساتھ دیا، اور روایات احادیث کا کبھی حوالہ نہیں ہوتا، کبھی سند نہیں ہوتی، کبھی سند ضعیف ہوتی ہے، کبھی ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، کبھی مفہوم غلط کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب دو ٹوک آ گئی، میری امت کا پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا، جنت واجب،
پہلے لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لہٰذا ان پہ جنت واجب۔ جب وہ جنتی ہیں تو یہ سارے اعتراضات ان پر ختم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خواتین سے سوال کریں گے، پھر آپ مردوں کی طرف آئیں گے، تاکہ آپ لوگ آرام سے سکون سے جم کے بیٹھے رہیں، کیونکہ انعام بھی تو لینا ہے نا۔ خواتین سے پہلا سوال، پہلی حدیث جو سنائی تھی شیخ محترم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تقتلک الفئۃ الباغیہ، اس باغی گروہ سے کون مراد ہے؟ اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ جواب درست ہے۔ جی، جواب درست ہے۔ خواتین سے دوسرا سوال، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو بڑی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی آپس میں، جمل اور صفین۔ ان دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کیا کہا کرتے تھے؟ جواب ٹھیک ہے، درست ہے۔ جی، جواب درست ہے۔ خواتین سے تیسرا سوال، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے دیں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ساری بات بتائیں نا۔ یہ جی، اب درست ہیں، درست ہے، درست ہے۔ چوتھا سوال، خلیفہ بنانے کے کئی طریقے شیخ محترم نے بتائے ہیں، اس میں سے دو طریقے بتا دیں۔ ایک سب سے پہلے والا جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا، چلیں 3 ہو گئے، کافی ہیں۔ جی، درست۔ آخری سوال خواتین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میری امت کا پہلا لشکر سمندر پر بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر جہاد کرے گا۔ اس خواب کو دیکھ کر ایک خاتون نے اس لشکر میں شمولیت کی دعا کروائی تھی، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ جواب درست ہے، درست ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ موبائل لے لو۔ مردوں سے سوال کرنے سے پہلے 2 اعلانات سن لیں۔ پہلا اعلان کہ کل انشاءاللہ تعالی خیابان سر سید راولپنڈی میں مرکز انس بن مالک اہل حدیث اسلامک ریسرچ سینٹر میں
ہمارے انہی مہمان فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ کا درس اسی وقت بعد نماز مغرب ہوگا، جس کا موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ تمام احباب ضرور شرکت کریں۔ دوسرا اعلان کہ اگلے جمعے کو 24 تاریخ کو بروز جمعہ ہمارے اسی جامعہ عیسی بن ربیع البنات میں خواتین کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کا آغاز صبح 6:30 بجے کیا جائے گا۔ 6:30 سے 11:30 ایک نشست اور عصر سے عشاء دوسری نشست ہوگی۔ پہلی نشست میں امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ جو 3 سے 4 صفحات پر ہے اس کی شرح ہوگی۔ ہمارے جامعہ کے استاد فضیلت الشیخ محمد ایوب صافی حفظہ اللہ اس کی شرح کریں گے، اور عصر سے عشاء تک کی جو نشست ہے اس کا موضوع ہے خواتین میں پائے جانے والے انحرافات، ان کے اسباب اور علاج، جس کو انشاءاللہ تعالی میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خواتین کے لیے یہ پروگرام ہے، طالبات کے لیے ہے، تو طالبات اور خواتین اس میں بھرپور شرکت کریں۔ جن احباب نے سوال لکھ لیے ہیں وہ آگے سوال بھیج دیں۔ جن کے پاس سوال لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے وہ عبدالسلام بھائی کھڑے ہیں اس طرف، وہ ان کے پاس جا کے سوال لکھ سکتے ہیں۔ مردوں سے پہلا سوال، جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کی 5 کیفیات ہیں یا ہونی چاہیے، وہ 5 کون سی ہیں؟ جس کو جواب آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ جی، اونچی آواز سے۔ پانچ آپ نے 4 بتائی ہیں، دوبارہ۔ جی جی، 5 جواب درست ہے۔ آج اپنا انعام لے لیں۔ انعام میں کتاب التوحید مترجم، الاصول الثلاثہ مترجم، نماز نبوی اور ایک پرفیوم دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال مردوں سے، شیخ محترم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر 5 اعتراضات کا تذکرہ کیا۔ دوسرا اعتراضات کیا ہے اور دوسرا اعتراض کیا ہے اور دوسرے اعتراض کا مختصر جواب کیا ہے؟ اعتراض بھی بتلائیں اور مختصر جواب بھی دیں۔ جی، آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی جی، جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال، میں کرنا ہونا کو ایک روایت شیخ صاحب نے پڑھی تھی کہ استعمل رجل علی المدینہ من آل مروان، یہ اس بندے نے کسی ایک صحابی کو بلایا تھا جو رجل من آل مروان تھا۔ اس نے کس کو بلایا تھا؟ جی،
سہل بن سعد. جواب درست ہے. چوتھا سوال، ملوکیت بری چیز نہیں ہے، نعمت بھی ہے. اس حوالے سے 2 مثالیں پیش کریں. جی پیچھے. جی اور کسی نبی کا بھی بتا دینا. یوسف علیہ السلام. انہوں نے دعا مانگی تھی، دعا یاد ہے؟ چلو یہ دعا دے دیتے ہیں لیکن یاد کرنی ہے آپ نے. آ جائیں. آخری سوال ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے لا اشبع اللہ بطنا، یہ الفاظ بد دعا کیوں نہیں ہیں؟ جی جواب درست ہے. آج اب آپ کو کون دے گا؟ سوالات کا اگلا سیشن کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال شیخ محترم یہ ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے کا شخص کا نام ابو الغادیہ تھا، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، اور اس بات کو کئی اہل حدیث علماء نے بھی ذکر کیا ہے. آپ کہتے ہیں وہ خوارج تھے، باقی علماء اہل حدیث کہتے ہیں وہ صحابی تھے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل خوارج ہیں، جبکہ بعض علماء نے یہ بتایا ہے کہ ابو الغادیہ ہیں. در حقیقت سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ایک حدیث میں آیا ہے مسند احمد کے اندر، لیکن اسی مسند احمد میں دوسری احادیث بھی موجود ہیں جس کے اندر 2 افراد لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا اور ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا. اب یہ بندے ہو گئے 3. ایک ابو الغادیہ کے بارے میں بات آئی، 2 یہ بندے. اب ان 2 روایات میں دیکھیں تو جو 2 بندے لڑ رہے تھے ان کی تلواروں کو خون بھی لگا ہوا ہے، اور ان کے پاس عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا سر بھی موجود ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے قتل. تو جب یہ مختلف احادیث آ جائیں تو پھر مفہوم وہ لینا چاہیے جس سے دوسری روایات میں اختلاف نہ رہے. سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، جو درخت کے نیچے بیعت کی تھی.
تو آپ کی حدیث ہے لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جس شخص نے بھی میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر لی ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ تو ابو الغادیہ تو کنفرم جنتی ہو گئے اور عمار کا قاتل تو جہنمی ہے، تو پھر لازمی طور پر جب 2 3 4 افراد کا آ رہا ہے کہ یہ قاتل یہ قاتل یہ قاتل، تو پھر وہ مراد لیے جائیں گے جو قاتل بن سکتے ہوں، جہنم میں جا سکتے ہوں۔ ابو الغادیہ تو وہ قاتل بنتے ہی نہیں جو جہنم میں جا سکیں، کیونکہ وہ تو کنفرم جنتی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ شک کا فائدہ کسے ملتا ہے؟ ملزم کو۔ اگر شک ہے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں تو شک کی بنیاد پر ابو الغادیہ پر نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ان کو بری قرار دیا جائے گا۔ تیسری اور آخری بات، اگر بعض علماء نے یہ کہا ہے تو پھر بعض محدثین نے یہ نہیں بھی کہا، ابو الغادیہ کا نام نہیں بھی لیا۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ شرح صحیح بخاری، امام قوام السنہ امام اصبہانی رحمہ اللہ شرح صحیح بخاری، امام ابن الملقن توضیح التوضیح لشرح الجامع صحیح شرح صحیح بخاری، بخاری کی 3 شروحات میں 3 عظیم محدثین نے لکھا ہے انما یصح ذالک فی الخوارج، یہی حدیث 28/12 447 نمبر بخاری میں بھی آتی ہے، 2 جگہ پہ آتی ہے۔ تو 447 نمبر حدیث کے نہایت امام ابن بطال رحمہ اللہ نے، امام اصبہانی رحمہ اللہ نے، امام ابن ملقن رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث خوارج کے بارے میں ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے قریب کے محدثین نے لکھا ابو الغادیہ ہے تو ہمارے قدیم محدثین نے لکھا ہے خوارج کے بارے میں، ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ روایت خوارج کے بارے میں۔ دوسرا سوال ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح حسن کی شرائط کی مخالفت کیوں کی؟ سوال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح حسن کی جو شرائط طے ہوئی تھی نا ان کی مخالفت کی تھی۔ جواب یہ ہے کہ صلح حسن میں جو شرائط کی مخالفت ہوئی ہے نا، پہلے وہ شرائط ثابت کی جائیں، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ مخالفت ہوئی ہے یا نہیں۔ شرائط یہ بتائی جاتی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط طے کی تھی کہ میں اپنے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بناؤں گا، یا پھر یہ طے کی جاتی ہے کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا۔ جب یہ 2 باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں خود آپس میں تضاد ہیں۔ اگر ہے حسن کو بناؤں گا تو پھر دوسری غلط ہو گئی، اور اگر دوسری صحیح ہے کہ میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا تو یہ پہلی غلط ہو گئی۔ تو یہ ایک بندہ وہ بتا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ طے کر لیں کہ یہ شرط ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اس کا حوالہ پیش کریں، ہمیں آج تک اس کی کوئی سند نہیں مل سکی۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممبروں پر جو لعنتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو لو جی ثابت ہو گیا لعنتیں ہوتی بھی تھیں اور ختم کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن ختم نہیں کروائی تھیں۔ تو یہ شرط بھی صرف سنی سنائی ہے، کسی حدیث یا کسی تاریخ میں اس شرط کی بھی سند کوئی نہیں۔ کوئی انسان ایسی شرط پیش کرے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی ہو، ایسی آج تک ہمیں کوئی شرط نہیں مل سکی۔ بخاری میں جو شرط ہے کہ اہل بیت کو مال بیت المال میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا، اور یہ شرط ہے بخاری میں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک اہل بیت کا وظیفہ جاری رکھا اور دیتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا تھا؟ بیت المال سے چلتا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیا کرتے۔ یہ بخاری میں انہوں نے جو شرطیں طے کیں ان کے اوپر انہوں نے پورا پہرا دیا۔ یہ ہمارے دوستوں نے اپنی طرف سے جھوٹی شرطیں پہلے بنا لی اور پھر بعد میں یہ کہا کہ یہ ان کی پاسداری نہیں ہوئی۔ کوئی ایک شرط اگر کوئی کسی بھائی کے پاس ابھی بھی ہو تو کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے جی یہ شرط طے ہوئی تھی، اس کا یہ حوالہ ہے،
یہ اس کی سند ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن یہ پوری نہیں ہوئی۔ کوئی شخص اگر بتا دے تو ہم اس کا جواب دے دیں گے، لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسی شرط مل ہی نہیں سکی۔ تیسرا سوال ہے، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو قتل کی دھمکی دی تھی؟ یہ لکھنے میں شاید ان کو غلطی ہو گئی ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروانے کی دھمکی دی تھی، کہ عائشہ کہتی ہیں اے معاویہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بندے کو گھات لگا کر بٹھا دوں اور وہ چھپ کے تیرے اوپر حملہ کر کے تجھے قتل کر دے، تو نے حجر بھی نہ دی جیسے عظیم صحابی کو قتل کر دیا۔ یہ بات سنائی جاتی ہے، لیکن اس میں وہ تیسری شرط ہے، حوالہ ہے مستدرک حکم سند ہے، لیکن سند صحیح ہے نہیں۔ علی بن زید بن جدعان راوی اس میں ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں۔ اس کے مقابلے میں الطبقات لابی عروبہ الحرانی میں یہ سند صحیح ثابت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی فتنوں کے دور میں نے معاویہ کی خلافت اور سیاست کو دیکھا تو میرا جی چاہتا تھا کاش اللہ میری زندگی بھی معاویہ کو لگا دے۔ وہ ختم کرنے والی نہیں تھیں، وہ تو اپنی جان بھی اور اپنی زندگی بھی ان کو دینے کی دعائیں کرنے والی تھیں۔ یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ وہ جو بیان کیا جاتا ہے اس میں علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے قتل کیا، اور مسند احمد حدیث نمبر 17778 اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاءُوا بِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا أَوْ قَالَ بَيْنَ سُيُوفِنَا۔ تو یہ اپنے رماح اور تلواروں سے کیا ثابت نہیں ہوتا کہ یہی قاتل ہے؟ اور عمر بن عاص کی گواہی بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مرحلے میں یہ سمجھے کہ جب مخالفین کا کوئی قتل ہوا تو شاید ہم سے ہوا، یہ سمجھے، لیکن یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا تدبر، ان کی ذہانت، ان کی معاملہ فہمی اور دقت نظری ایک لمحہ برابر تأمل کیے بغیر کہا ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، انہوں نے ہی قتل کیا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو وہ وہی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل تھے، ان کے گروپ میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے قتل کیا تھا، چھپنے والوں نے، منافقوں نے، جو مالک اشتر وغیرہ کے ساتھی تھے، اور بعد میں وہ جدا ہوئے حضرت علی سے اور وہ خوارج بنے۔ تو جو بات ہم نے بتائی ہے یہ بات تو آج سے 1400 سال پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو لے کر آئے ہیں انہوں نے قتل کیا۔ تو وہ بھی اشارہ ان قاتلین عثمان کی طرف ہی کر رہے تھے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، ہماری تلواروں کے درمیان، مطلب قتل کر کے ساڑھے سامنے سٹ دیتا تاکہ سمجھ آوے کہ شاید آسی ماریا، آسی کوئی نہیں ماریا اونا نہیں ہے جڑے لے کے آئے نے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوالات ہم چھوڑ دیتے ہیں، موضوع سے عین متعلقہ سوالات ہی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حضرت عمر سے بڑھ کر خلافت کا حقدار نہیں کہا تھا؟ نہیں۔ اگلا سوال کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کے مشورے سے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ و تابعین کی مشورے سے مقرر کیا، اور اگر وہ مشورہ نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس کے مشورے سے کیا؟ اپنی مرضی سے۔ تو خلیفہ کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ مشورہ کرے نہ کرے، لیکن انہوں نے تو ایسے صحابہ و تابعین کے مشورے سے کیا ہے۔ کیا اس پر صحابہ کی تنقید منقول نہیں ہے؟ صحابہ نے اسے قبول کیا، ہزاروں صحابہ نے اسے قبول کیا، بلکہ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمع حشمہ و والدہ و اہل بیتی، انہوں نے اپنا سارا خاندان اکٹھا کر کے کہا انا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ و رسولہ، لوگوں سنو ہم نے اس کی بیعت اللہ اس کے رسول کی عین شریعت کے مطابق کی ہے، اگر تم نے اس کی بیعت کو توڑا تو اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہوگی
اور غدار کی پیٹھ پر روز قیامت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، لکل غدرۃ لواء یوم القیامہ، اور میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کی بیعت کو توڑے گا۔ صحابہ نے قبول بھی کیا، دفاع بھی کیا، صرف صحابہ نے نہیں، سارے اہل بیت نے بھی قبول کیا تھا، سوائے ایک کے، اور انہوں نے بھی بعد میں قبول کر لیا تھا، سارے اہل بیت نے قبول کیا تھا۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے سادے اور نعوذ باللہ اتنے بودے حکمران تھے کہ انہوں نے قاتلین عثمان کو اپنے ساتھ رکھا، یا ان کو حضرت عثمان سے محبت نہیں تھی؟ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ تو وہ اتنے بھولے بالے تھے اور نہ ان کو حضرت عثمان سے نفرت تھی۔ اصل میں حالات کا تقاضا ایسا ہو جاتا ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان اس وقت بسا اوقات مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل کنفرم مصنف ابن ابی شیبہ مالک اشتر خود کہتا ہے میں نے اس بوڑھے کو قتل کیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو مالک اشتر نے شروع میں حضرت علی کی بیعت کی ہے اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو یہ حالات ایسے بن جاتے ہیں، نہ وہ اتنے بولے تھے اور نہ ہی ان کو حضرت عثمان سے نفرت تھی۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے حسنین کریمین کو حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداری کے لیے بھیجا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان ظالموں نے اتنا مارا کہ خون سے لت پت ہو گئے اور ان کو اٹھا کر گھر میں پہنچایا گیا۔ اگر نفرت ہوتی تو اپنے بیٹے ان کی حفاظت کے لیے کیوں بھیجتے؟ محبت بھی تھی، لیکن حالات سے بسا اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے گروہ میں وہ شامل نہیں تھے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے انہوں دے گروہ چ نہیں سی، تو پھر سوال یہ ہے جڑے ان کے گروہ میں سے نکلے تھے وہ کون تھے؟ جو خوارج ان کے گروہ سے نکلے تھے وہ کون تھے؟ وہ سچے صحابی تھے، وہ وہی تھے جو پہلے داخل ہوئے تھے۔ شیخ محترم، گزشتہ دنوں میں شیخ پورہ کے عبدالباسط شیخ پوری صاحب نے الطبقات الکبریٰ کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہا، بلکہ وہ روایت پڑھی کہ فتح مکہ کے وقت لوگوں کو مار مار کر کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بعض افراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہار ہوتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ ہر 6 مہینے بعد سوشا چھوڑنا ان کی عادت بن جاتی ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اصل میں جب صحابہ اہل بیت کا بغض دل میں گھیر لیتا ہے نا، اور دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو تب اس طرح کی باتیں ان کو معمولی محسوس ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ طبقات الکبریٰ کی یہ روایت سند کے اعتبار سے درست ہی نہیں۔ اس کے اندر ایک راوی ہے شیخ عن شیخن، بزرگوں کی بات ہے، اب وہ بزرگ کون ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو وہی وہ تیسرا کہ روایت ضعیف، اور اس روایت کے الفاظ بھی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے وقت مار مار کے مسلمان کیتا، فتح مکہ کے وقت مارا گیا ہی نہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم، مار مار کے تو مسلمان کیتا ہی نہیں۔ وہ تو بغیر معافی کے، بغیر مارنے کے فوراً سب کو معافی دی گئی۔ اور آپ یہ حضرت صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اصل بات تو امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس کے گھر کو امن والا قرار دیا، آپ نے کہا جو بیت اللہ میں چلا جائے امن والا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن والا، آپ نے اس کے گھر کو امن والا قرار دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں مار مار کے مسلمان کی تھا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اسلام کا جو سب سے خوبصورت ترین ایک لمحہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر گئے، اور آپ نے سب کو معافی کا اعلان کیا، اور ایک ہی کہنا چاہ رہے ہیں نبی نے معاف نہیں کیتا بلکہ کی کیتا، ڈنڈے مار مار کے مسلمان کیتا، یعنی یہ نبی پر بھی تہمت لگانا چاہ رہے ہیں۔
یہ نبی علیہ السلام پر بھی الزام لگانا چاہ رہے ہیں، اسلام کی ایک خوبی کو برائی میں بدلنا چاہتے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، ان دونوں کو حضور نے اعزازات سے نوازا، اور یہ کہنا کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو یا وہ اس کے بعد مسلمان ہو طلقاء میں شامل ہو اس کو عہدہ نہیں ملے گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سرحدوں کی طرف بھیجا، اور اکرمہ بھی نبی جہل جو اس وقت آئے اور آ کر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، میرے آقا نے ان کو بھی تو عہدے عطا کیے۔ تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مار ہے جو ہر 6 مہینے بعد اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 سوال ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب کی قبر کہاں ہے اور کیوں ہے؟ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، اخت حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب بنت علی کی قبر شام محلہ دمشق اور اس کا جو علاقہ ہے زینبیہ، آج بھی وہاں قبر موجود ہے۔ اور سیدہ زینب وہ ہیں جو واقعہ کربلا میں خود شریک تھیں، عینی شاہد تھیں۔ بعد میں جب یہ سارا قافلہ جو بچا ان کو کوفے کے راستے سے شام میں پہنچایا گیا، پھر یہ سارے لوگ مکہ یا مدینہ واپس چلے گئے، اور پھر سیدہ زینب یا واپس آ گئیں یا پہلے ہی ادھر رہیں یزید کے پاس، اور پھر وہیں ساری زندگی گزاری حتیٰ کہ وہیں فوت ہوئیں، اور ان کی قبر مبارک آج بھی محلہ زینبیہ موجود ہے دمشق کے اندر، شام کے ملک کے اندر۔ آخری سوال ہے، مختصراً جواب دے دیں۔ اسلام 360 میں کیا مسائل ہیں؟ اسلام 360 میں ترجمے کے کافی سارے مسائل ہیں۔ جو بندہ سمجھدار ہے وہ تو اس سے فائدہ لے سکتا ہے، لیکن جس کو عربی نہیں آتی وہ اس سے فائدہ غلط اٹھا سکتا ہے۔ ایک میں نے ابھی بتا دیا تھا 2800 نمبر حدیث جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے کہ معاویہ کے ساتھ مسلمانوں نے وہ غزوہ لڑا، تو وہ ترجمہ کر دیتے ہیں معاویہ کے زمانے میں لڑا۔ تو اس طرح کی کئی ایک جگہ پر غلطیاں موجود ہیں۔ میں نے ڈائریکٹ چیپا صاحب سے، زاہد چیپا صاحب سے رابطہ کیا، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ اغلاط ہیں آپ درست کر لیں، وہ کہنے تسی اپنے کام نہ کام رکھو تانوں کی لگے، تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ابھی انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی اور اس کے فوراً بعد ہی جماعت ادا کی جائے گی۔